اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 برس پورے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت، اور جس کا بچہ ہے یعنی کہ باپ، اس کے ذمے ہے کھانا اور کپڑے۔ ان عورتوں کا قاعدے کے موافق تکلیف نہیں دی جائے کسی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس بچے کی وجہ سے، نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں دودھ چھڑانا یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضامندی اور مشورے سے، تو ان پہ کچھ گناہ نہیں۔ اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی داعیہ سے اپنی اولاد کو، تو بھی تم پہ کچھ گناہ نہیں، جبکہ حوالے کر دو جو تم نے دینا طے کیا تھا بھلے طریقے سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشر۔ اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن۔ اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، تو ایک عدت تھی طلاق کی عدت 3 مہینے کی، اور یہ ایک عدت ہے بیوہ کی عدت۔ بیوہ کی عدت کیا ہے؟ بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ اس دوران وہ بیوہ عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ پھر جب وہ پورا کر لیں اپنی عدت کو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کچھ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی کہ عدت کو پورا کرنے لگے، پہنچنے والی ہو یعنی پوری ہونے والی ہو عدت، تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ جو وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اب وہ عورت آزاد ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ دیگر لوگ روکنا چاہیں تو کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکتی، یا اس عورت سے رہا نہیں جا رہا، تو یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ کسی کو بھی اس عورت کو روکنے کا بالکل اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی اس سے بات کرے، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ جو بھی وہ عورت کرے کام نیک طریقے سے، بھلے طریقے سے، اور شریعت کے مطابق اور قاعدے کے مطابق، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اس عورت کو اس عمل سے روکو۔ اور واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اس میں بھی پروردگار عالم وارن کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یا ارادہ کر رہے ہو یا تمہاری نیت میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارے میں کہو پیغام نکاح کا ان عدت گزارنے والی عورتوں کو، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ بیواؤں کا ذکر ہی ہو رہا ہے یہاں بھی، کہ تم میں کوئی حرج نہیں کہ تم اشارے میں کسی بیوہ کو پیغام دینا چاہو۔ تم میں سے کوئی اگر اشارے میں کسی بیوہ کو پیغام دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عدت کے دوران تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اشارے کنارے تم پیغام دے سکتے ہو۔ اگر تم نکاح میں دلچسپی رکھتے ہو، کسی بھی طریقے سے پیغام دے سکتے ہو، یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، تو اللہ کو اس بات میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے،
علم اللہ انکم ستذکرہن ولکن تواعدہن سرا الا ان تقولوا قولا معروف۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ذکر کرو گے ان عورتوں کا، لیکن ان سے وعدہ نہ کرو نکاح کا مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے مطابق۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے، تمہیں ان کا خیال تو آ ہی گیا، آخر یہ عورت ہے، اب یہ بیوہ ہو گئی ہے اور اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، آپ کو اس کی طرف رغبت ہے نکاح کی، تو یہ نہ سوچو کہ میرے دل میں بیوہ سے نکاح کا خیال آ رہا ہے تو میرا دل گنہگار ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا کہ ان سے معاہدہ کر لو، خفیہ طور پہ بات طے کر لو، بات پکی کر لو، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنا، سوائے اس طرح کے کہ ان کو کوئی معروف طریقے سے بات کہہ دی جائے، ان کو اشارے کنارے سے سمجھا دیا جائے، بس اتنا ہی حکم ہے رب العزت کا اگر آپ اس بیوہ عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو۔ آگے ارشاد ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يُبْلِغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نہ ارادہ کرو تعلق نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو۔ اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں کہ مت باندھو گرہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے، یعنی کہ عدت جب تک پوری نہ ہو جائے، اور کتاب میں جو قانون آ چکا ہے عدت کا 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک آپ نے رکے رہنا ہے نکاح کے سلسلے میں۔ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یقین رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور اس کی پکڑ سے بچو۔ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان رکھو اللہ بخشنے والا ہے اور تحمل والا بھی ہے۔ اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جان لو اچھے سے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو استغفار کرو، معافی کی طلب کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ پروردگار عالم مہلت دیتا ہے کہ اگر چاہو تو توبہ کر لو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔